اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، کسی کو بھی نہیں ملا اللہ اس طرح، ڈائریکٹ اللہ نہیں ملا، کسی وسیلے سے ملا۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم میرے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، جن کو میں پیار کرتا ہوں تم بھی ان کو پیار کرو، جو میرے نزدیک ہے تم ان کے نزدیک ہو جاؤ۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بیریا، اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے، مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم کا یہ فتویٰ ہے۔ تو اپنی زندگی کے اوپر ہم غور و فکر کریں کہ کیا میں نے نرسری کے اسٹوڈنٹ کی طرح کھڑے رہنا ہے کہ آگے جانا ہے، میٹرک کرنا ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، ایم اے ہے، پی ایچ ڈی تک پہنچنا ہے، کہ ایسے ہی بس ٹائم ویسٹ کرتے رہنا ہے۔ یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس سے رزلٹ کیا نکلتا ہے اس کو بھی چیک کیا کریں ساتھ ساتھ۔ ہم کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہیں ہم چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، صبح کو دکانوں پہ جاتے ہیں، شام تک بیٹھ کے رات کو حساب کتاب لگاتے ہیں کہ کیا جمع ہوا، کیا نفع ہوا، نقصان ہوا، کرتے ہیں حساب کتاب۔ یہ جو دکان ہستی ہے اس کے یہ 2 شٹر ہیں، یہ آنکھیں، جب یہ رات کو بند ہونے لگے تو حضور ملنگی بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سرتاج فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرو، چیک اینڈ بیلنس کیا کرو کہ آج میں نے کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے، مجھ سے کتنے کام اچھے ہوئے، کتنے برے ہوئے۔ زیادہ اگر اچھے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کوئی خامی ہوئی ہے تو توبہ طائب ہو کر سوئیں، کہ کیا پتہ صبح اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو یہ مختصر سی جو زندگی ہے، زبان کو قابو میں رکھنا یہ بے حد ضروری ہے، اس کو لگام دینی ہے۔ ایک چپ 100 سکھ، یہ سارے فسادوں کی جڑ ہے یہ زبان۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی وہ حدیث بتائی تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو الحمدللہ دربار عالیہ ملنگیہ سے دین کا کام گزشتہ 32-33 سال سے جاری ہے، ماہنامہ الملنگیہ کی شکل میں۔ پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگ اس کے ذریعے صراط مستقیم پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک علمی خانقاہ ہے جس نے خانقاہی نظام کا نقشہ بدلا ہے۔ ہزاروں آستانوں کے لیے یہ خانقاہ، یہ درگاہ، یہ آستانہ ایک رول ماڈل ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے، علماء نے، مشائخ نے، محدثین نے، محققین نے، مبلغین نے، سب نے تسلیم کیا ہے۔ اور اس کے اوپر پی ایچ ڈی کا مقالہ 800 صفحات کی وہ کتاب موجود ہے، آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عظیم درگاہ جو ہے یہاں سے اللہ رسول کا پیغام دنیا میں نشر ہو رہا ہے، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں آ رہی ہیں۔ درس روحانیت 12 سال سے چل رہا ہے، لیڈیز کا درس گزشتہ 10 سالوں سے جاری ہے، بچوں کا شعبہ قائم ہے، چلڈرن ڈپارٹمنٹ، ہر اتوار کو درس ہوتا ہے۔ تو یہ جو درس روحانیت برائے نمازی حضرات، یہ اس جامعہ مسجد حضور ملنگی بابا اولیاء میں 6واں درس ہے۔ آج 12 مئی 2023 بروز جمعۃ المبارک کو اس کا آغاز ہوا، اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ اشارہ ہے، یہ میں بابر بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو اسی مسجد میں یہاں ہم تراویحیں پڑھتے ہوئے جو ہے یہ اشارہ ہوا۔ یہ درس روحانیت برائے نمازی حضرات اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال لیلۃ القدر میں عطا فرمایا۔ تو پھر یہ ذہن میں آیا کہ ہم انشاءاللہ عید کے بعد اس کا آغاز کریں گے، تو الحمدللہ وہ شروع ہو گیا۔ آج اس کا 6واں جو ہے درس ہے، یہ سٹنگ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ خود بھی یہاں آئیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اب یہ انٹرنیٹ پہ بھی چلا جائے گا، یوٹیوب کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، بتاتے ہیں، بڑے اچھے اس کے پازیٹیو جو ہے کمنٹس آ رہے ہیں۔ مجھے لندن سے، سعودیہ سے، کہاں سے، دبئی سے مجھے فون آئے ہیں، لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کے ذریعے بہت کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ تو بس کوشش یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق دین کو سمجھے، حقیقت کو سمجھے۔ یہ جو ہمارے اندر ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ یہی اللہ ہم سے کرواتا ہے رمضان المبارک کے اندر 30 دن کی پریکٹس۔ اور یہ جو 40 گناہ میں نے بتائے تھے، حسد، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، چغلی، غیبت، بہتان،
ایک دوسرے کی تیری میری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا، انتقام لینا، غصے میں آ جانا، یہ سب کچھ حرام ہے اسلام کے اندر۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور یہ حرام کام جو ہے مسلمان اس سے نکل کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے تطہیر قلب نہیں ہوئی، ایمان دلوں کے اندر نہیں داخل ہوا۔ باہر باہر سے مسلمان نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بس اس کو بدلنا ہے، آہستہ آہستہ کوشش جاری رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ ایک اہم بات میں بتانے لگا تھا، شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی ہو، ابھی ہم بات کر رہے تھے کشف المحجوب کے مصنف کون ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا کی نگری لاہور۔ آپ کے سجادہ نشین حضرت میاں صاحبزادہ ذوالقرنین صاحب، وہ سلسلہ عالیہ ملنگیہ میں بیعت ہوئے۔ سجادہ نشین کس کے ہیں؟ مظہر نور خدا کے، گنج بخش فیض عالم کے سجادہ نشین ہیں، گدی نشین ہیں، اور بیعت ہو رہے ہیں۔ داتا صاحب داتا حضور نے حکم دیا اور سلسلہ ملنگیہ میں بیعت ہوئے، ان کو خلافت ملی۔ وہ آستانہ سونے والے دروازے کے سامنے آج بھی موجود ہے، 50-60 سالوں سے وہاں سے فیض جاری ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ غریب نواز کے سجادہ نشین حضرت پیر سید زندہ دل سلسلہ ملنگیہ میں بیعت ہوئے۔ یہ کتابوں کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے، چونکہ پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا، میں چھوٹی چھوٹی جھلکیاں۔ وہ سلسلہ ملنگیہ میں بیعت ہوئے، ان کو خلافت ملی، اور اجمیر شریف ان سے سلسلہ جاری ہے۔ کیونکہ ہمارے سلسلے کا جو ہے سلسلہ ملنگیہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اجمیر شریف، درگاہ غریب نواز حضور حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا 14 سال خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے اندر محو ریاضت رہے، وہاں سے خواجہ صاحب کے حکم سے، اچھا وہ بھی خواجہ غریب نواز کے حکم سے ان کو حکم ہوا کہ آپ ان کے بیعت ہو جائیں اور آپ کو راہ حق میں یہاں سے رہنمائی ملے گی۔ تو اس سلسلے کی جو کڑیاں ہیں، یہ میں نے بتایا پچھلی دفعہ بھی، کراچی سے لے کر پشاور تک، بنگلہ دیش سے لے کر انڈیا تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ ڈھاکہ میں آستانہ موجود ہے، سلٹ کے اندر ہے، چٹاگانگ کے اندر ہے۔ وفد آیا تھا بنگلہ دیش سے، وہ ARY کی خبروں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر، نیٹ کے اوپر موجود ہے سارا کچھ۔ اسی طرح سعودیہ، متحدہ عرب امارات، UAE، امریکہ، یورپ تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ جو خانقاہیں ہیں یہ یہی بتاتی ہیں کہ بھئی تم اس طرح کے مسلمان بن جاؤ جس طرح کے اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ کس طرح کا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے ہمیں؟ ایسا انسان جو سراپا اخلاقیات ہو، جو مجسم قرآن ہو۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ چلتا پھرتا قرآن یہ ہستیاں تھیں، اسی لیے تو ان کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ لگ گئے۔ ہمارے پیچھے کو کیوں نہیں لگتا؟ تو وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کہیں تضاد تو نہیں ہے۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ تو اس کے شکنجے میں ہے، یہ جو تیرے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے، اس کو چیک کرتے رہا کرے، اس کی چالیں دیکھا کرے۔ یہ بڑا چال باز ہے، اس نے بڑوں بڑوں کو گمراہ کیا ہے، اس کے اتنے وار ہوتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کو حسد میں پھنسا دے گا، آپ حسد سے نکلے تو غصے میں پھنسا دے گا، غصے سے نکلے گا تو چغلی میں پھنس جاؤ گے۔ اس کے اتنے وار ہیں، یہ بڑا کھلاڑی ہے، بڑے بڑے اولیاءوں کو انہوں نے منزلوں سے اس نے اتارا ہے۔ تو بس اس کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھنا، اسی کو کہتے ہیں تصوف و معرفت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو درس ہے ہر جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب دربار عالیہ ملنگی بابا حضور میں یہاں جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ مغرب کی نماز یہاں باجماعت ادا کریں تاکہ مغرب کے فوراً بعد آپ درس میں شامل ہو سکیں۔ حسد، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ایک آگ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حسد ایک آگ ہے جو نیکیوں کو جلا دیتی ہے، ایسے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں، اور یہ آگ دلوں کے اندر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس کیا قرآن پاک کے اندر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ یا اللہ مجھے حسد کے کرنے والے کے شر سے بچا اور میرے حسد سے دوسروں کو بچا۔ یہ آگ جو ہے یہ اندر لگتی ہے، اہل ایمان کو یہ آگ نہیں لگتی، وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء
محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہر وقت ان کو اپنے حصار میں لیے ہوتی ہے۔ تو بس کوشش کریں، وہ جو بتایا تھا کہ جب نماز میں بیٹھے ہیں تو پہلے یہ تصور کیا کریں 10 منٹ درود شریف پڑھ کے 11 دفعہ کہ آسمان سے اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اور وہ نور آپ کے قلب میں جا کے جذب ہو رہا ہے اور ساری نفسانی شیطانی علائشیں باہر جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رسول کی محبت میں۔ ہمارا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔